بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء طالبات۔ یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جو اس ٹائم 147 PM میں لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام میل فیمیل اسٹوڈنٹس جو آرمی نیوی ایئر فورس کے علاوہ CSS کی تیاری کر رہے ہیں، ان تمام بچیوں کو چاہیے کہ اس لیکچر کے تمام جتنے میں ابھی کویشچنز آپ کو لکھواؤں گا آپ اچھے طریقے سے لکھیں، ان کو یاد کریں، بار بار یاد کریں تاکہ آپ انیشل ٹیسٹ اکیڈمک پورشن اور انٹرویو میں کامیابی سے لوٹیں۔ اور جب آپ کامیاب ہوتے ہیں فون کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ سر آپ کے لیکچرز کے ذریعے سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، تو یقین جانیے جس طرح آپ کے پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے جسٹ لائک اس طرح مجھے بھی مسرت ہوتی ہے۔ چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ پہلے کویشچن پہ جانے سے پہلے جن اسٹوڈنٹ نے میرے سے ابھی تک نوٹس نہیں منگوائے انیشل ٹیسٹ کے ISSB کے، ان کو چاہیے کہ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے نوٹس منگوا سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0323916161۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں 0323 91 61 961۔ اس نمبر پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، آپ اپنا نام شہر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کیجئے تاکہ میں اپنے گروپ کا آپ کو حصہ بنا لوں۔ چلتے ہیں بیٹا آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ فرسٹ کویشچن ہے ہو ڈڈ رائٹ دی نیشنل انتھم آف پاکستان؟ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ آنسر ہے حفیظ جلندری۔ ہو واز دی فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان؟ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام بتائیے۔ ان کا نام ہے مسٹر جسٹس سر عبدالرشید۔ ابھی بیٹا میں جو سامنے منظر دیکھ رہے ہیں میں پشاور سے راولپنڈی جا رہا ہوں، تو میں نے نہیں چاہتا کہ آج کا دن ویسٹ ہو۔ ہر روز میری ویڈیو آتی ہے تو راستے میں میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دن ضائع نہ ہو اور آپ مستفید ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیے کریں کیونکہ میں آپ کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور آگے اس کا لنک شیئر بھی کر دیا کریں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہو واز دی فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان؟ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کا نام بتائیے۔ ان کا نام ہے سر ظفر اللہ خان۔ بعض اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں بہت سے گروپ جوائن کر لیتے ہیں اور غلط جو آنسر ہے وہ بھی یاد کرتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں، کریکشن خود کیا کریں، تلاش کیا کریں، سرچ کیا کریں تاکہ صحیح جو آنسر ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو۔ اور جتنے میں آپ کو کویشچنس کے آنسر لکھواتا ہوں اس پہ سرچ کر کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوری سرچ کرنے کے بعد میں آپ کو لکھواتا ہوں، تو آپ بے فکر ہو کے یہ تمام کویشچنس یاد کریں۔ نیکسٹ ہے ہو پروپوزڈ دی ورڈ پاکستان؟ پاکستان کا لفظ پاکستان کس نے تجویز کیا؟ آنسر ہے چودھری رحمت علی۔ وین اینڈ ویئر واز بورن قائد اعظم محمد علی جناح؟ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پیدا ہوئے؟ جی ہی واز بورن آن December 25 دسمبر 1876 ایٹ کراچی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کویشچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن میں ذہن میں جو آنے ہیں راستے میں وہی میں ابھی آپ کو لکھوا جا رہا ہوں، انشاءاللہ اچھے کویشچنز آئیں گے اور وہی آتے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ وین ڈیڈ قائد اعظم ڈائی؟ قائد اعظم کی ڈیتھ کب ہوئی؟ ہی ڈائیڈ آن September 11 1948۔ ہی واز بریڈ ایٹ کراچی۔ وین اینڈ ویئر واز بورن ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ؟ ہی واز بورن آن November 9 1877 ایٹ سیالکوٹ۔ سیالکوٹ بڑا مقبول شہر ہے، سیالکوٹ کھیلوں کے سامان کے حوالے سے مقبول ہے، اور سیالکوٹ میں جہاں علامہ اقبال جیسی شخصیت نے جنم لیا وہیں پہ فیض احمد فیض کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا۔ دونوں بڑے مقبول شاعر ہیں، فیض احمد فیض اور علامہ اقبال۔ اس کے علاوہ ساغر صدیقی کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا، یہ ہجرت کر کے پھر لاہور چلے گئے تھے۔ نیکسٹ ہے وین ڈیڈ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال ڈائی؟ ہی ڈائیڈ آن April 21 1938۔ 21 اپریل 1938 ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ ہے آپ کی ڈیتھ کی۔ ہی واز بریڈ ان لاہور آؤٹ سائڈ بادشاہی ماسک، جہاں میں اکثر جاتا رہتا ہوں، ویڈیو بناتا رہتا ہوں، آپ دیکھی ہوگی لاسٹ ویڈیو لاہور کی، اگر نہیں دیکھی تو ویڈیو کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ نیم دی فادر آف قائد اعظم محمد علی جناح؟ جی قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا نام بتائیے۔ آنسر ہے جناح پونجا۔ ہو واز فادر آف ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال؟ شیخ نور محمد۔ نیم دی فرسٹ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر؟ آزاد کشمیر کے پہلے پرائم منسٹر وزیر اعظم کا نام بتائیے۔ عبدالحامد خان، مسٹر عبدالحامد خان۔ ٹھیک ہے
اس کے علاوہ فرسٹ پریزیڈنٹ کا نام بھی آنا چاہیے آزاد جموں کشمیر کے. ان کا نام ہے سردار ابراہیم خان. سردار ابراہیم خان واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر. ہو واز دی فرسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. مسٹر زاہد حسین. نیم دی 5 prominent poets آف پاکستان. مقبول جو 5 شاعر ہیں ان کے نام آنے چاہیے آپ کو. دی آنسر از ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 2 حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانے لکھا. ان کا نام علامہ اقبال کے بعد ضرور لینا چاہیے. نمبر 3 فیض احمد فیض. احمد الدین قاسمی. احمد الدین قاسمی میرے ٹیچر بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور نمبر 5 احسان دانش, شاعر مزدور احسان دانش. نیم دی پاکستانی ہو واز اوارڈیڈ. ڈاکٹر عبدالسلام 1979 فزکس, دی نوبل پرائز ان کو ملا. ٹھیک ہے. فیض احمد فیض پوئٹ, دی لینن پرائز ان کو دیا گیا. بڑے بڑے پرائز ہیں, لینن پرائز اور نوبل پرائز کے بارے میں آپ کی معلومات ہونی چاہیے. دی نیکسٹ کویشچن از ہو واز دی فرسٹ وومن پروونشل گورنر ان پاکستان. بیگم رانا لیاقت علی خان. شی سروڈ ایز دی گورنر آف سندھ فرام 14 February 1973 to 29 February 1976. She died on June 13, 1990. 13 جون 1990 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی. Who was the first woman Minister of Federal Cabinet of Pakistan? بیگم وقار النساء نون. بیگم وقار النساء نون. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. Who was the first president of All India Muslim League? The answer is Nawab Waqar ul-Mulk 1906 to 7. Name the first president of Pakistan Muslim League. پاکستان مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ کا نام بتائیے. دی آنسر از قائد اعظم محمد علی جناح. وین ڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح بیکم پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ؟ جی 1919 to 1924 لے کے 1924 تک. وین ڈیڈ قائد اعظم جوائن دی آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ لیو دی کانگریس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کی اور کانگریس کو کب چھوڑا؟ دی آنسر از قائد اعظم جوائن دی آل انڈیا مسلم لیگ آن 10th October 1913 and left the Congress in December 1920. Who was the first chairman Joint Chiefs of Staff Committee? General Muhammad Sharif, 1st March 1976 to 21st November 1978. ابھی تھوڑا سا ہم دنیا پہ نگاہ دوڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں ملک کا نام لوں گا, اس کے بعد کیپٹل, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے مزید اس ملک کے بارے میں تھوڑی سی معلومات. سب سے پہلے بیٹا افغانستان کا کیپٹل ہے کابل. آسٹریلیا کا کیپٹل ہے کینبرا. بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے ڈھاکہ. بیلجیم برسلز. اور یہ بھی پتہ ہو کہ ابھی امریکہ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوئی ہیں صدارتی, تو کتنے ووٹوں سے جو پریزیڈنٹ ابھی بنا ہے اس کا نام کیا اور کتنے ووٹوں سے اس نے فتح حاصل کی ہے. اور فرسٹ جو وائس پریزیڈنٹ ہے لیڈی ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کی فرسٹ وائس, اس کا نام بھی آپ کو آنا چاہیے. آپ دونوں مجھے آپ نے ان کے آنسر واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے تھوڑی سی وہ اسٹوڈنٹ جو ابھی ISSB جا رہے ہیں تھوڑا سا نالج انکریز کر کے جائیں. اور آپ کو ٹاپک میں نے یہ دیا تھا, تو کچھ اسٹوڈنٹ نے ویڈیو بھیجی ہیں, اور ڈیلی جو بھی ٹاپک ملتا ہے گروپ کے اندر آپ ضرور ویڈیو بھیجا کریں. جیسے میں آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہوں, اگر آپ عمل درآمد ہوں گے, میری باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اور الحمدللہ میرے پورے پاکستان میں آرمی آفیسر میرے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, مختلف یونٹوں میں بیٹھے ہوئی ہیں, اور کیپٹن ہیں, میجر ہیں, لیفٹیننٹ ہیں. الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ مجھے ملتے ہیں, اور آرمی آفیسرز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. ٹھیک ہے, انہوں نے محنت کی ہے تو محنت کریں گے انشاءاللہ آپ بھی تو ضرور سرخرو ہوں گے. چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی جانب. بیلجیم کا کیپٹل بتائیے. برسلز. بوسنیا کا سراجیوو. برازیل کا برازیلیا. کینیڈا کا اوٹاوا. چلی کا سینٹیاگو. چائنا کا بیجنگ. کولمبیا کا بوگوٹا. کانگو کا
کنشاسا، ٹھیک ہے، کانگو کا کیا ہے کنشاسا، ایجپٹ، ایجپٹ مصر کو کہتے ہیں، تو ایجپٹ کا دارالحکومت ہے قاہرہ، قاہرہ انگلش میں لکھیں گے، فرانس کا پیرس، انڈیا کا نیو دہلی، جرمنی کا برلن، ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا میونخ تھا، ابھی برلن ہے، ایران کا تہران، انڈونیشیا کا جکارتہ، عراق کا بغداد، اسرائیل کا یروشلم، اٹلی کا روم۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیپٹل کے حوالے سے لازمی دو آتے ہیں سوال، لازمی آتے ہیں، بار بار پوچھا جاتا ہوں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر ایکڈیمک میں نہیں آئیں گے تو انٹرویو میں ضرور پوچھا جائے گا، تو اس لیے بیٹا اس کو کیپٹل سارے یاد کریں، جتنے بھی ممالک ہیں تمام کی تمام ممالک کے کیپٹل کرنسی آپ کے فنگر ٹپس بھی ہوں، مجھے یاد ہے تو آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے، اپنے ٹیچر سے آپ نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو، ٹوکیو وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ گنجان آباد، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی ٹوکیو کی ہے، پہلے شنگھائی تھا ابھی ٹوکیو ہے۔ جارڈن کا عمان، کینیا کا نیروبی، کویت کا کویت سٹی، مالٹا کا ویلیٹا، میکسیکو کا میکسیکو سٹی، یہ کیپٹلز میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ موراکو کا رباط، نیپال کا کٹمنڈو، نیپال کھٹمنڈو، نیپال کھٹمنڈو، یاد کریں بار بار یاد کریں، نیپال کھٹمنڈو۔ عمان، او سے عمان کا مسقط، پاکستان کا اسلام آباد، اسلام آباد سے پہلے پاکستان کا دارالحکومت تھا کراچی، کراچی کا پرانا نام کلاچی، کلاچی کا مطلب سفید پتھر۔ تو ابھی جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ بالکل ہم اسلام آباد کے قریب پہنچنے والے ہیں اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم اسلام آباد پہنچیں گے، راولپنڈی کے بالکل قریب ہیں، سامنے ٹرک بھی گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، ایک منظر ہے خوبصورت، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی ساتھ ساتھ ویڈیو بنائیں، ساتھ ساتھ کویشچن بھی آپ کو شیئر کریں، تو نیا کام کرنا چاہیے، ایسا کچھ کر کے چلو کہ یہاں کے بہت یاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ ڈیلی ویڈیو جو اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے، اندازہ ہے کہ سر کتنی محنت کر رہے ہیں، اگر میں محنت کر رہا ہوں تو آپ کو میرے سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ رشیا کا ماسکو، سعودی عربیہ کا ریاض، اسپین کا مدراس، سری لنکا کا کیپٹل ہے کولمبو، سوڈان کا خرطوم، تنزانیہ کا دارالسلام، ترکی کا انقرہ، یونائٹڈ عرب امارات کا ابوظہبی، ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی۔ ابھی یہ میں کویشچن پوچھتا ہوں کہ ڈی سی کیوں لکھا جاتا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی یو ایس اے کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے، تو ڈی سی واشنگٹن کے ساتھ کیوں لکھا جاتا ہے، اس کا آپ مجھے آنسر دینا ہے، کچھ تو آپ بھی کریں نا، کچھ تو آپ بھی حرکت کریں۔ ازبکستان کا تاشکند، زمبابوے کا ہرارے۔ تو اہم کیپٹلز جو میرے ذہن میں بھی تھے راستے میں تو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ نیکسٹ جناب کویشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، دی کیپٹل آف ہنگری، ٹھیک ہے، ہنگری کا کیپٹل آپ نے مجھے بتانا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے پتہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، ہنگری کا کیپٹل آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور میں نے آپ سے پوچھنے ہیں کویشچنز، امریکہ کا جو موجودہ صدر ہے اس کا نام بتائیے، الیکشن کب ہوئی ہے، کتنے ووٹوں سے جیتا، فرسٹ وائس پریزیڈنٹ جو امریکہ کی اس کا نام بتائیے، کتنے ووٹوں سے وہ جیتی، اس کے علاوہ یہ بتائیے مجھے کہ پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا نام بتائیے۔ ابھی کچھ ایبریویشنز کی طرف چلتے ہیں۔ اے بی سی ایبریویشن ہے امریکن براڈ کاسٹنگ کمپنی، اے بی ایل الائڈ بینک آف پاکستان لمیٹڈ، اے سی اسسٹنٹ کمشنر، اے کے آزاد کشمیر، اے ایم این ٹی میریڈیم بیفور نون، بیفور مڈ ڈے، ٹھیک ہے، اے ایم لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے پی این ایس آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، اس میں بھی کافی اسٹوڈنٹ امتحانات دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ محنت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، جو بھی محنت کرتے ہیں کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے وی سے کیا بنتا ہے؟ اے وی سے بنتا ہے ایوریج، بی اے بیچلر آف آرٹس، بی بی سی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، بی ایس ایف بارڈر سیکورٹی فورس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سی اے ٹی آئی سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، سی ڈی سول ڈیفنس، سی آئی اے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یو ایس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان کی ہے، سی آئی اے دو ہیں، ایک امریکہ کی ہے سی آئی اے جس کو کہتے ہیں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، اور پاکستان کی جو ہے اس کا نام ہے کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی۔ سی این این کیبل نیوز نیٹ ورک، ٹھیک ہے، اور یو ایس کا یہ چینل ہے سی این این۔ اس کے علاوہ سی ایس ایس سینٹرل سپیریئر سروسز، سی ٹی بی ٹی، جی سی ٹی بی ٹی سے کیا بنتا ہے؟ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی، نیوکلیر کے حوالے سے، کمپریہنسو کا مطلب جامع، ٹیسٹ بین پابندی ٹریٹی نیوکلیر، یعنی کہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر
DEPT ڈپارٹمنٹ, DIA ڈپلومہ ان انٹرنیشنل افیئرس, DIA ٹھیک ہے, ڈپلومہ ان انٹرنیشنل افیئرس. DIV ڈیو سے بنتا ہے ڈیویژن, DR سے بنتا ہے ڈاکٹر, DSP ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, ECO اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن, انجینئر ENGG انجینئرنگ, FA فیکلٹی آف آرٹس, FC فیڈرل کونسل فرنٹیئر کورس, FED فیڈرل, FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان کی ہے, FSC فیڈرل شریعت کورٹ FSC, FWB فرسٹ وومن بینک FWB, GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GEN جنرل, GNP گراس نیشنل پروڈکٹ, GOVT گورنمنٹ, GPO جنرل پوسٹ آفس, HQ اسٹینڈس فار ہیڈ کوارٹرز, HQA ہلال قائد اعظم, HQA ہلال قائد اعظم, IG انسپیکٹر جنرل, IMB انٹرنیشنل مانیٹرنگ بینک, IMF بھی بتا دیں چلیں, IMF انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ UN کا ہے ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے IMF. اس کے علاوہ بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جے بڑا R چھوٹا سے بنتا ہے جونیئر, KG سے بنتا ہے کلو گرام, KM سے بنتا ہے کلو میٹر, KV سے بنتا ہے کلو واٹ, KW سے بنتا ہے کلو واٹ, LLB سے بنتا ہے کلو وولٹ ہے, KV اور KW دونوں میں فرق ہونا چاہیے, KV کلو وولٹ, KW کلو واٹ, LLB سے کیا بنتا ہے جی, LLB کا آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے, یہ مجھے پتہ ہے کیا ہے لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے جو اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو LLB کر رہے ہیں ٹھیک ہے, بیچلر آف لا تو ہے یہ, لیکن LLB سے بنتا کیا ہے یہ مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. LTD لمیٹڈ, MA ماسٹر آف آرٹس, MBA ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن, MCB مسلم کمرشل بینک پاکستان, MD مینیجنگ ڈائریکٹر, MPA ممبر آف پروونشل اسمبلی, MPhil ماسٹر آف فلاسفی, NA نیشنل اسمبلی, NCC نیشنل کیڈٹ کور ٹھیک ہے, NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, اسپیشلی جو سولجر ہیں جب اپلائی کریں کمیشن کے لیے تو NOC لینا ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. پوچھتے رہتے ہیں میرے سے آپ لوگ کہ سر NOC ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, NOC ضروری ہے. اچھا جی, NTM نیٹ ورک ڈویژن مارکیٹنگ, OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, OSD آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی, PA پرسنل اسسٹنٹ پروونشل اسمبلی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیسکو پاکستان ایگریکلچرل اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن, PC% PhD ڈاکٹر آف فلاسفی, PM پوسٹ میریڈیم ٹھیک ہے, PMA پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ہے جو, PQA پورٹ قاسم اتھارٹی, PTV پاکستان ٹیلی ویژن, RC ریڈ کراس, RCD ریجنل کوپریشن فار ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, RTD ریٹائرڈ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوپریشن. آگے کرنسیاں بھی آ رہی ہیں, میں آپ کو کرنسی کے بارے میں تھوڑا سا ابریویشن اور کر دیں. SSP سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, SQ اسکوائرڈ SDO سب ڈویژنل آفیسر, نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, STN شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک, TA ٹریولنگ لاؤنس, TEMP ٹیمپریچر TV ٹیلی ویژن, UAE یونائٹڈ عرب امارات, UK یونائٹڈ کنگڈم, UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن, US یونائٹڈ اسٹیٹس, USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, WHO سے کیا بنتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کے علاوہ WIM ورلڈ اسلامک مشن. ابھی چلتے ہیں اس کی جانب کرنسی کی جانب. افغانستان کی کرنسی کا نام بتائیں, افغانی. آسٹریلیا کا ڈالر ہے, بنگلہ دیش کا ٹکا, یاد ہے کا ٹکا, بوسنیا ہرزیگووینا کا دینار ہے, برازیل کا ریال ہے, چائنا کا یوان ہے, یونائٹڈ کنگڈم کا پاؤنڈ سٹرلنگ. اس کے علاوہ روبل رشیا کا ریال, سعودی عربیہ کا ریال ہے,
پاؤنڈ سوڈان کا ہے، لیرہ ترکی کا ہے، ریال عمان کا ہے، روپی پاکستان کا ہے، درہم یونائٹڈ عرب امارات کا ہے، دینار عراق کا ہے، ین جاپان کا ہے، دینار جارڈن کا ہے، یوان چائنا کا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے کرنسی بتا رہا ہوں. ریال کرنسی ہے ایران کی، روپی پاکستان کا بھی روپے ہے، اور روپی انڈیا کا بھی ہے. فرانس کا فرانک ہے، فرانک FRANC. اچھا اس کے علاوہ ایجپٹ کا پاؤنڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈالر. اس کے علاوہ جی ہائیسٹ ملٹری ایوارڈز بہت 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 ضروری ہیں. یہ پوچھا جا سکتا ہے، اسپیشلی انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے. آپ کو مختلف ممالک کے ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہونی چاہیے. اور ابھی جو منظر دیکھ رہے ہیں ہم اسلام آباد انٹر ہو چکے ہیں. اسلام آباد کا یہ منظر ہے، خوبصورت روڈز اسلام آباد کے آپ کے سامنے. چلتے ہیں آج کے فرسٹ ایوارڈ کے بارے میں. کنٹری ہے USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کا جو ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے وہ ہے کانگریشنل میڈل آف آنر. جی جرمنی کا بتائیے. جرمنی کا ہے نائٹس کراس آف دی آئرن کراس. نائٹ لکھیں گے K سے، KNIGHT اوپر کام پھر S. نائٹس کراس آف دی آئرن کراس جرمنی کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. پاکستان کا نشان حیدر. یونائٹڈ کنگڈم UK کا ہے وکٹوریہ کراس. جاپان کا آرڈر آف دی رائزنگ سن، کیونکہ چڑھتے سورج کی سرزمین ہے اس لیے اس کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ ہے آرڈر آف دی رائزنگ سن. فرانس کا کرائکس ڈی پوری. انڈیا کا پرم ویر چکر، PARAM پریم ویر چکر. جی ورلڈ اٹامک پاورز کے نام آنے سے 7 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے، جو ٹیسٹ کیا ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے چلیں نام بتائیے مجھے، آپ خود بتائیے. آتے ہیں آپ کو جن ممالک کے پاس ایٹم بم ہے. USA نمبر 1 USA، نمبر 2 چائنا، نمبر 3 فرانس، نمبر 4 برٹن برطانیہ، نمبر 5 رشیا، نمبر 6 انڈیا، نمبر 7 لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دیٹ از پاکستان. پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے. ہائیسٹ ماؤنٹین پیکس. ماؤنٹ ایوریسٹ اس کی بلندی فیٹ میں ہے 29,028 فیٹ، ٹھیک ہے، اور میٹر میں 8,848 میٹر. اور رینج کون سی ہے؟ ہمالین کہتے ہیں، ہمالیہ. ٹھیک ہے. کنٹری ہے نیپال، چائنا، تبت. نیپال اور چائنا تبت کے مقام پہ ماؤنٹین ہے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ. اور فرسٹ اس کو انسینٹ کب کیا گیا تھا، یعنی سر کب کیا گیا؟ ڈیٹ آف فرسٹ انسینٹ 29 مئی 1953. K2 سے کیا بنتا ہے؟ گوڈون آسٹن. K2 اسٹینڈس فار گوڈون آسٹن. دوسری دنیا کی بلند ترین پہاڑی ہے. اس کی ہائٹ ہے 28,250 فیٹ، ٹھیک ہے. اور میٹر میں آپ نے خود مجھے بتانا ہے. رینج اس کی کس سلسلے میں؟ کراکرم رینج میں. کنٹری سکردو پاکستان میں واقع ہے یہ. K2 دنیا کی الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں. اس میں ایک نعمت K2 پہاڑ ہے. ڈیٹ آف فرسٹ انسینٹ، فرسٹ اس کو جب سر کیا گیا K2 کو تو 31 جولائی 1953. تو یہ آپ یاد رکھیے گا ماؤنٹینس کے حوالے سے. ابھی آگے چلتے ہیں. فرسٹ ان دی ورلڈ، جو مجھے یاد آ رہی ہیں چیزیں وہ آپ کو میں لکھوا رہا ہوں. دی لارجسٹ کانٹیننٹ، دنیا کا سب سے بڑا جو فرسٹ کانٹیننٹ ہے وہ ایشیا ہے، ٹھیک ہے. ایشیا کا جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے ٹوٹل؟ جی ایشیا کا رقبہ 4,46,14,000 اسکوائر کلومیٹر، ٹھیک ہے. اور سب سے چھوٹا جو کانٹیننٹ ہے وہ ہے آسٹریلیا. اور آسٹریلیا کا رقبہ کتنا ہے؟ 76,14,500 اسکوائر کلومیٹر. امید ہے کہ آپ کو یاد رہے گا. دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے چائنا. رقبے کے لحاظ سے آپ نے بتانا ہے مجھے کہ سر رقبے کے لحاظ سے یہ ہے. میں نے آپ سے کچھ چیزیں میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ سب سے بڑا جمہوریہ دنیا کا کون سا ہے؟ ڈیموکریسی انڈیا ہے. سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ ہے. یہ بار بار پوچھا جاتا ہے. دی لارجسٹ آئی لینڈ آف دی ورلڈ از گرین لینڈ.
دی موسٹ پاپولس کنٹری چائنا بتا دیے. دی لیسٹ پاپولس کنٹری سب سے کم آبادی جس ملک کی ہے وہ ہے اسٹیٹ آف دی ویٹیسن. ٹھیک ہے. دی لارجسٹ اسلامک کنٹری سب سے بڑا جو اسلامی ملک ہے وہ ہے رقبے کے لحاظ سے قازقستان. ٹھیک ہے. پہلے سوڈان تبھی قازقستان ہے. دی اسمالسٹ اسلامک کنٹری مالدیپ دنیا کا سب چھوٹا اسلامی ملک ہے رقبے کے لحاظ سے. آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے چھوٹا اسلامی ملک ہے. دی موسٹ پاپولس اسلامک کنٹری انڈونیشیا. آبادی کے لحاظ سب سے زیادہ آبادی انڈونیشیا میں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. دی موسٹ پاپولس سٹی سب سے زیادہ سٹی جو بنیاد آباد ہے دنیا کے شہر اور جاپان کا شہر ٹوکیو ہے. اس حوالے سے بھی کویشچن آتا ہے. دی لارجسٹ آئی لینڈ ماؤنٹین رینج سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ جی ہمالیہ کراکرم رینج. ایشیا میں واقع ہے. 109 جو پہاڑ ہیں بلند ترین ان میں سے 96 بلند ترین چوٹیاں اسی رینج میں ہمالیہ میں ہیں. دی لارجسٹ اوشن سب سے بڑا جو وسیع سمندر ہے اس کا نام بحر الکاہل اردو میں کہیں گے. دی پیسیفک اوشن انگلش میں کہیں دی بیسٹ 11 سمندر بھی پیسیفک اوشن ہے. ٹھیک ہے. دی اسمالسٹ اوشن چھوٹا سمندر کون ہے؟ بحر ہند دی انڈین اوشن. دی لارجسٹ ہاکی اسٹیڈیم سب سے بڑا جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہ کدھر ہے دنیا میں؟ دی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ایٹ لاہور پاکستان. الحمدللہ پاکستان میں. لانگیسٹ ریور سب سے لمبا جو دریا ہے دنیا کا وہ کون سا ہے؟ دریائے نیل ہے. دریائے نائل کہتے ہیں انگلش میں دی ریور نائل. انگلش میں اردو میں دریائے نیل دی ریور نائل. اوشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اوشن کو سمندر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بحر جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹا سمندر اسے بحیرہ کہیں گے. سی کہتے ہیں انگلش میں. بڑا سمندر ہوگا اس کو اوشن کہیں گے. چھوٹے سمندر کو سی کہیں گے. ٹھیک ہے. سی اردو میں بحیرہ کہیں گے اور بڑا جو ہوگا بحر کہیں گے. بڑا سمندر چھوٹا سمندر بحیرہ. ریور کو دریا کہتے ہیں اردو میں. دی لارجسٹ یونیورسٹی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے وہ رشیا میں ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی آف ماسکو رشیا میں جس میں 40,000 رومز ہیں. جی آگے چلیں جناب. تھوڑا تھک گیا ہوں. سفر ہے سامنے منظر بھی دیکھ رہے ہیں. ٹرک گزر رہے ہیں. سامنے کتنا رش ہے. اسلام آباد ہے اصل میں. ہماری گاڑی بھی رکی ہوئی ہے تو یہاں کچھ مسافر اترے ہیں. پتہ نہیں کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا. ابھی چل پڑی ہے. میں تو کافی ویٹ کیا چلنے کا. ابھی ہم اسلام آباد داخل ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس یا پھر سامنے خوبصورت مناظر ہیں اسلام آباد کے. ہرا بھرا علاقہ ہے یہ. سب و شاداب خوبصورت خوشبوؤں والا پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد. اور باہر ممالک کے جو لوگ ہیں جو سنتے ہیں یقیناً ان کو پاکستان کی یاد ستاتی ہوگی. ضرور اپنے پیرنٹس کو ملنے کے لیے آپ ضرور تشریف لایا کریں. یہ کیا ہوا کہ روزگار کے 3-3 4 سال آپ لوگ نہیں آتے. ایسا نہ کیا کریں بلکہ آپ کے پیچھے بوڑھی ماں ہے بوڑھا باپ ہے آپ کا بچے ہیں بیوی ہے تو ملنے کے لیے آیا کریں. خرچہ کیا کریں. سال میں ایک دفعہ ضرور چکر لگا دیا کریں. ٹھیک ہے. دی لارجسٹ ماسک سب سے جو بڑی ماسک ہے وہ کون سی ہے؟ یہ آپ کو میں نے چھوڑ دی. لارجسٹ ریگولر آرم فورس سب سے بڑی مسلح فوج چائنا کی ہے. ٹھیک ہے. لانگیسٹ ڈے سب سے طویل جو دن ہے 21 جون کا ہے. کبھی کبھی 22 جون کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 21 جون زیادہ ہوتے ہیں. شارٹیسٹ ڈے 22 دسمبر سردیاں ہوتی ہیں اور ٹھنڈ ہوتی ہے دسمبر کی. وہ ایک شعر یاد آ گیا. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اگر آپ ٹائم ضائع کریں گے تو پھر اداس پھریں گے. بجائے یہ کہ اداس پھرنے کے آپ کو چاہیے کہ اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں. محنت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور سرخرو ہوں گے. جی ابھی بتائیے کہ 5 ہائیسٹ ماؤنٹین پاکستان کی چوٹیوں کے نام بتائیے. پاکستان کی سب سے بلند ترین چوٹی K2. نمبر 2 نانگا پربت. ٹھیک ہے. نمبر 3 آپ بتائیے جناب. آپ پہ چھوڑوں یا بتا دوں میں؟ بلکہ مجھے ایسا کریں نا 3 4 5 آپ نے خود بتانی ہے. ٹھیک ہے. 2 میں نے بتا دی K2 اور نانگا پربت. آگے آپ نے خود بتانی ہے. جی سے ایک شروع ہوتا ہے ایک بی سے اور پانچویں بھی جی سے شروع ہے. اتنا میں آپ کو دے دیتا ہوں. نیکسٹ ہے نیم دی 4 ڈیزرٹ آف پاکستان. پاکستان کے 4 جو ڈیزرٹس ہیں ان کے نام بتائیے. چلیں بتا دیتا ہوں. تھل پنجاب میں. چولستان پنجاب میں. تھر سندھ میں اور بلوچستان میں ہے سیحان. یہ آپ کو آنا چاہیے.
نیکسٹ بتائیے جناب مجھے آپ کیا پوچھوں آپ سے. میں بھی اسلام آباد بھی قریب ہے, اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. ابھی یہ فیض آباد ہے اڈا, ہم پہنچ چکے اسلام آباد منظر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. 2 منٹ مزید آپ اس میں چلیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو قومی پھول ہے اس کا نام بتائیے. یاسمین, یاسمین چمیلی جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. Who was the first foreign minister of Pakistan? Sir Zafrullah Khan. How many letters are there in the national language Urdu of Pakistan? 37 letters. یعنی کہ حروف تاجی میں کتنے ہیں اردو کے حروف تاجی؟ الف بے پے تے, ٹوٹل 37 ہیں. ٹھیک ہے, انگلش کے 26 ہیں الفابیٹ اور اردو کے 37 ہیں, 37 ہیں. کیسی معلومات ہے. اس گاڑی کو کراس کیجیے, سفید گاڑی کو کراس کر دیا ہم نے یہاں سے اور ہم لوگ منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے کافی آپ کو پڑھا دی ہے. ابھی میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں, پڑھ لیں اور پھر دعا مانگتے ہیں اس خوبصورت ملک کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اذان ہو رہی ہے, سن لیں. اللہ مربع حضرت وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا ضرور یاد رکھیں, زبانی یاد رکھیں, بڑا ثواب اس میں پڑھنا. اول آخر دوست میرے سامنے کے ایک مذہب الدین آقا نامدار سروے کے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علیہ وسلم. یا علیہ اس ملک کو آباد رکھ, شاد رکھ, خوبصورت وطن ہے ہمارا. یا علیہ اس میں کرم فرما, مزید ترقی نصیب فرما, مزید کامیابیاں عطا فرما. جو اسٹوڈنٹ سنتے ہیں یا علیہ کامیابی نصیب فرما دی. یا علیہ, یا علیہ جو اسٹوڈنٹ اسپیشلی نوٹس منگوا کے پڑھ رہے ہیں, یا علیہ ضرور بہت ضرور کامیابی عطا فرما. اور ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, یا علیہ کو ضرور کامیابی عطا فرما. یا علیہ دنیا اور آخرت میں ہماری زندگی اچھی بنا, دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما دی. یا اللہ اس پیارے وطن کے ذرے ذرے کو سلامت رکھ تاکہ قیامت سلامت رکھے. یا علیہ کرم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ بكل معلوم انک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ